السلام علیکم۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آنا یا ہم بستری کرنے کے بعد قطرے محسوس ہونا، یہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو تقریباً ہر مرد کو محسوس ہو سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم سے یہی سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا ان کا علاج ممکن ہے؟ کیا یہ مردانہ کمزوری بنائیں گے؟ کیا یہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے ہیں؟ کیا یہ کوئی پتھری بن چکی ہے؟ کیا یہ کیا چیز ہے؟ میری طاقت ایسے قطروں میں نکلتی جا رہی ہے اور میں کمزور فیل کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے کیا چیز۔ لکیلی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ حکیموں نے، ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے، یا ایسے ڈاکٹرز MBBS بھی جن کو اس چیز کی صحیح طرح سمجھ نہیں ہے، مریضوں کا لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں اور انہیں کوئی خاص فرق بھی نہیں آتا، اور وہ مریض اپنے ان قطروں کے علاج کے لیے کراچی سے خیبر تک ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کہیں سے کوئی مسیحا مجھے مل جائے جو میری بات ہی سن لے اور مجھے علاج کر دے اور میرے مسئلوں کی مجھے وجہ بتا دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی جسم کی شکل ایسے بن چکی ہے قدرتی طور پہ کہ مثانے سے لے کے جہاں تک پیشاب جسم سے باہر نکلتا ہے وہاں تک کا فاصلہ کوئی 25 سے 22 سینٹی میٹر کا ہے، اور اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے رک جانا کوئی قباحت کی بات نہیں، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اور ان قطروں کو نکالنے کے سنت سے بھی طریقے ہمیں ملتے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں اور مل کر کے نکال لیں، یا ایسے جو ہے اپنے عضو کو کس طرح پوزیشن بنا کے اسے نکالیں، یا کپڑوں کے ساتھ آپ کوئی چیز ایسے جو اسے ایبزارب کر سکے، جیسے ٹیشو پیپر ہو گیا یا کوئی پتھر کا ٹکڑا ہو گیا، اسے ساتھ لگا کے اسے ایک سک کروا لیں ان قطروں کو، تاکہ ایزی ہو جائے ان کا نکلنا جسم سے۔ ہم لوگ جب کبھی بھی پبلک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ جنہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس چیز کی سمجھ ہے، وہ لوگ عام بندوں سے 10 منٹ زیادہ دیر واش روم میں لگاتے ہیں، اور باہر والے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے ہو کیا گیا ہے، باہر کیوں نہیں آ رہا۔ اصل میں وہ ان قطروں کو نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری نہیں، اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ قطرے مریض کو ہر دن بھی نہیں آ رہے ہوتے، کبھی زیادہ آتے ہیں کبھی کم آتے ہیں۔ تو اس کے اندر، اس بیماری کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں عام روٹین سے، تاکہ ایک دفعہ پریشر بن کے پانی نکل جائے اور کم سے کم قطرے سے پیچھے رکیں گے۔ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے پانی کم پیو کیونکہ قطرے بہت بن رہے ہیں، یہ اصل میں یہ نہیں۔ اور یہ قطرے منی کے ہیں سر، اس اماؤنٹ میں، اس مقدار میں منی انسانی جسم بنا ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے ہر پیشاب کرنے کے بعد منی نکلنے لگ جائے۔ ہاں، کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں جس میں ایسے ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو آپ کے تمام پیٹ کے نچلے حصے کے اندر درد محسوس ہو سکتا ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، جو آپ کے عضو تناسل ہے اس میں سویلنگ ہو سکتی ہے، اس سے سفید رنگ کا دودھ نما ریشہ نکل سکتا ہے جس سے بدبو ہو، جس کے اندر وہ چیز تو بیماری ہے اور اس کا علاج کروانا فوراً ضروری ہے۔ تو آپ ایک دفعہ پہلے اپنی اسیسمنٹ کروا لیں، اور ایک مریض جس کو یہ سال سے لگ رہا ہے کہ اس کے قطرے ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اس کو بھی تھیراپی ہیلپ کر سکتی ہے اس چیز کو بھلانے میں کہ یہ کوئی ایک بیماری نہیں، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے تھیراپی کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جلد سے جلد ہم سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کی یہ دن رات کی ٹینشن، جس سے کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ اپنا کاروبار چھوڑ بیٹھے، اپنے دن رات چھوڑ بیٹھے، انہیں یہ نہیں پتہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، بیگم بچوں کے کیا مسائل ہیں، کاروبار پہ کیا مسائل ہیں، وہ صرف ان قطروں کے علاج کے لیے سارا پاکستان پھرتے ہیں، بار بار انہی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ان سے پوچھو کہ آپ کو کس نے کیا دیکھا اور کیا کہا، کہتے ہیں ہم سے 1 منٹ ملے، جب میں نے مسئلہ بتایا 5 سیکنڈ میں دوائی لکھ کے مجھے کہا اب تم جاؤ۔ اس طرح کا جب علاج ہوگا تو اثرات پھر اسی طرح کے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے آپ تسلی سے علاج کے لیے ایسی جگہ ہے جہاں پر
آپ کو سنا جائے، آپ کو سمجھایا جائے، ایسے علاج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں جو اس طرح کے علاج کے لیے ریڈی بیٹھا ہو. ٹھیک ہے، تو اپنا ٹائم مت ضائع کریں اور جلد از جلد رابطہ کریں.